السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام سبق نمبر ہے 145 145۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن كل يوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ الدارقطنی والحاکم وصححہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے بوڑھے کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے، اور اپنے ہر دن کے بدلے یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اس پر قضا نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بہت بوڑھا شخص جس کی طاقت بحال ہونے کی امید نہ ہو، اس طرح کوئی مریضہ جو کہ ابدی دائمی مریض ہو، شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، تو یومیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ نیز یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی ہے کہ اگر ان کے روزہ رکھنے سے ان کے اپنے بارے میں یا پیٹ میں موجود بچہ یا زیر پرورش دودھ پیتے بچے کی بابت نقصان کا اندیشہ ہو، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ زیادہ بوڑھے مرد عورت کو اپنی ذاتی کمزوری کی بنا پر رخصت دی گئی، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو رخصت بچے کے نقصان کے اندیشے کے پیش نظر دی گئی۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی بعد میں روزے کی قضا دے یا نہ دے، اس کے تعلق سے اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ مریض کے حکم میں ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، انہیں فدیہ دینے کی ضرورت نہیں، اور بعد میں وہ قضا دیں۔ یعنی جب حمل والا معاملہ ختم ہو جائے، بچے کو دودھ پلانے والا معاملہ ختم ہو جائے، تو حاملہ اور مرضعہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ بعض دوسرے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا حکم مایوس مریض کا ہے، وہ صرف فدیہ دیں گی، قضا ادا نہیں کریں گی۔ اور ایسا ہی جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حاملہ عورت کو کوئی اندیشہ ہو یا دودھ پلانے والی کو رمضان میں اپنے بچے کی صحت کے بارے میں کوئی فکر ہو، تو یہ افطار کر سکتی ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، ان پر روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح مزید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ام ولد کو دیکھا جو حاملہ تھی، بچے کو دودھ پلاتی تھی، یا تو اس سے فرمایا کہ تیری مثال اس شخص جیسی ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا، تجھے چاہیے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کر، اور تجھ پر قضا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ایسی عورت جو حمل سے ہو اور اسے اپنے بچے پر نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی حمل کمزور ہو جائے گا، تو اس کے روزے کا کیا حکم؟ ابن عمر نے فرمایا وہ روزہ افطار کرے، یعنی روزہ چھوڑ دے،
اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا دے دیا کرے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی اور سنن دارقطنی، اور اسی طرح فقہ کتاب و سنت محمد صبی بن حسن حلاق مکتبہ دارالسلام۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا، ابن عباس نے یہ کہا کہ رخصت ہے بڑی عمر کے بوڑھے کو، وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو حاملہ اور دودھ پلانے والی وہ بھی روزہ چھوڑ دے، یا تو بعد میں روزہ رکھ لے یا پھر فدیہ دے دے، اور پھر اس پر روزہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں جو ہے وہ 30 یا 29 لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے، صحیح بخاری وغیرہ۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما اہلکک قال وقعت الامرأة في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أهلا أفكر منا فما بين لا بيتها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك اخرجہ البخاری وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ آپ نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کیا؟ یہ کہنے لگا کہ میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں، ہم بستری کر لی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو ایک غلام آزاد کر؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ 2 ماہ کے متواتر روزے رکھ؟ جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اتنا مال ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ جواب دیا نہیں۔ پھر یہ صحابی بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا انہیں صدقہ کر دے۔ یہ کہنے لگا کہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر خیرات کر دوں؟ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر خیرات کروں؟ کیونکہ 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے بیچ یعنی مدینے کے اندر کوئی گھر مجھ سے زیادہ محتاج، میرے سے زیادہ کوئی مدینے میں غریب نہیں ہے۔ یہ جب سنا نبی علیہ السلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا جب کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، ہم بستری کر لے،
اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ جاتا رہے گا، اور اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور بعد میں روزہ بھی رکھنا ہوگا، جیسے دیگر جگہ پر الفاظ ہیں۔ اور یہ کفارہ یہ بیان ہوا، یا تو ایک گردن آزاد کر ایک غلام، یا 2 ماہ کے لگاتار بغیر بریک کیے روزے، یعنی تقریباً 60 روزے، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ ہے رمضان میں روزہ توڑ دینے کا، ہم بستری کرنے کا کفارہ، کہ ایک غلام آزاد کرے گا، یہ نہیں کر سکتا تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، یہ نہیں تو 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، اور اسی طرح اس روزے کے بدلے میں پھر روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ کفارہ صرف خاوند ہی دے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ غلام آزاد، نہ 2 ماہ کے روزے رکھنے جوگی طاقت، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت، تو ایسے شخص پر، تنگ دست پر کفارہ نہیں ہے۔ امام اوزاعی اور ایک قول کے مطابق امام احمد رحمہم اللہ تعالی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا، اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام ثوری رحمہم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ استدلال درست نہیں، کفارہ جو ہے وہ جب میسر ہو ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح روزہ جو ہے وہ خاوند بیوی دونوں کو رکھنا ہوگا۔ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ایسی صورت میں مرد عورت دونوں کے لیے روزہ رکھنے کے قائل ہیں، اور احتیاط اور تقوی بھی اسی میں ہے کہ جو روزہ رکھا گیا اس کے بدلے میں روزہ رکھ کر مہینے کی تعداد پوری کی جائے۔ تاہم اگر عورت روزے دار نہ ہو تو اس پر قضا نہیں ہے۔ اگلی حدیث، ان عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنبا من جماع ثم یغتسل ویصوم، متفق علیہ۔ وزاد مسلم فی حدیث ام سلمہ ولا یقضی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ اور مسلم نے ام سلمہ کی حدیث میں یہ الفاظ نقل کیے کہ قضا نہیں دیتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی آدمی پر غسل سے پہلے صبح ہو جائے تو روزہ درست ہے، اور جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اگر کسی پر حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بارے میں جمہور نے کہا کہ منسوخ ہے۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ام سلمہ اور سید عائشہ نے رضی اللہ عنہما روایت کیا کہ جماع کی وجہ سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے، غسل کرتے اور روزہ رکھتے، اور اسی طرح یاد رکھیے جنبی آدمی بغیر غسل کیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح وہ خاتون جس کا حیض اختتام سحر میں سے پہلے بند ہو جائے تو وہ بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور چاہیے یہ کہ دونوں جنبی یا حائضہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ فوری طور پر غسل کا اہتمام کرے روزہ رکھ لینے کے بعد، فتاوی اسلامیہ وغیرہ۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ
سید عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزہ لازم ہو تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے گا، یعنی جس کے ذمے لازم واجب روزہ ہو اور وہ مر گیا تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ولی یعنی وارث کو میت کی طرف سے روزہ رکھنا چاہیے اور روزے میں نیابت جائز ہے۔ اس حدیث سے عموماً محدثین نے استدلال کیا کہ حج کی طرح روزے میں بھی نیابت درست ہے، یعنی کسی کے ذمے روزے باقی تھے، وہ مر گیا تو اس کا وارث جو ہے وہ ان روزوں کو پورا کرے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں میت کی طرف سے روزہ نہیں بلکہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ بھی یہی ہے، مگر اس صریح اور صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ روزے میں بھی نیابت جائز ہے اور یہی بات راجح ہے۔ نیز یہ بھی لازم نہیں کہ ولی ہی یعنی وارث ہی میت کی طرف سے روزے رکھے، کوئی دوسرا بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جیسا کہ حج میں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج کا یہ سبق نمبر 145 اس سے معلوم ہوا بوڑھے کو، بڑی عمر کے بوڑھے کو اجازت ہے روزہ چھوڑ دے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح روزے کے توڑنے کا، روزے میں ہم بستری کر لینے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرے، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور خاوند اور بیوی دونوں اس روزے کے بدلے روزہ بھی رکھیں، جیسے ابن ماجہ میں ہے وصوم یوم مکانہ، اس روزے کی جگہ ایک اور روزہ رکھو۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں صبح کی تو روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث میت کی طرف سے روزے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔